لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء آپ کے ان القاب کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ان القاب کے ذریعے سے سیدہ عالمیان کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ان القاب کا ایک عظیم فائدہ ان ماننے والوں کی نگاہ میں، ان ماننے والوں کے لیے کہ جو جناب سیدہ سے عقیدت رکھتے ہوں یا معصومین سے عقیدت رکھتے ہوں، ایک بڑا فائدہ ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ پھر ان القاب کی کرنوں کو، ان القاب کے جلووں کو اپنے اندر لے کے آنے کی انسان کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے وہ پہلا لقب کہ جس کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جناب صدیقہ طاہرہ کو اللہ نے شہیدہ قرار دیا، اور اس لقب کے دو معنی میں نے دونوں آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ معصوم نے کس معنی میں لفظ شہیدہ کو قرار دیا ہے، اور اس کے بعد دوسرا لقب جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ جناب صدیقہ طاہرہ کا لقب صدیقہ، کہ جس کے بھی دو معنی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور یہ بھی عرض کیا کہ یہ انفرادیت ہے جناب سیدہ کی کہ ان دونوں ہی معانی میں ایک میدان میں جناب سیدہ نے اپنے اس لقب کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ صدیقہ کے ماننے والے سچے ہوتے ہیں، اور شہیدہ کے ماننے والے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں بھی درجہ شہادت عطا کرے. آج اسی سلسلے کی تیسری کڑی کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اس لقب کی طرف آپ کو لے کر آنا ہے کہ جو اسی لفظ صدیقہ سے جڑا ہوا ہے، اور بہت سے بزرگان نے لفظ صدیقہ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے.
اس لیے کہ جس لقب کا آج میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہ لقب ہے کہ جو عام شکل میں ہمارے درمیان جس کا تذکرہ آتا ہے، لیکن روایات کی دنیا میں، احادیث کی دنیا میں، حتیٰ قرآن کی زبان میں اس ٹائٹل کو، اس لقب کو دوسرے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ٹائٹل اور وہ لقب ہے جناب سید عالمیان کا معصومہ۔ معصوم اور معصومہ یہ وہ دو ٹائٹل ہیں کہ جن کو عام شکل میں عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ نے بھی اپنے بندوں کو یہ درجہ اور رتبہ دیا ہے، لیکن عام طور پر جب اللہ تذکرہ کرتا ہے یا روایات کی دنیا میں لفظ معصوم یا معصومہ کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر طاہرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مطہرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یا پھر صدیقہ کے اور صدیق کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک معنی صدیق کا یہ بھی قرار دیا جاتا ہے کہ جس کو صدیق کہا جائے وہ معصوم ہوتا ہے، جسے صدیقہ کہا جائے وہ معصومہ ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے، میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ لوگوں کے بنائے ہوئے صدیق کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ نے صدیق کہا ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے عقیدتوں کی بنا پر جو صدیق قرار پاتے ہیں وہ 4 قدم بھی نہیں چل پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ میدان مباہلہ میں ان کا دور دور تک وجود نہیں ہوتا، اور جنہیں اللہ صدیق بناتا ہے، صدیق قرار دیتا ہے، وہ پیغمبر اسلام کے ہمراہ اس میدان مباہلہ میں آتے ہیں، اور پھر یہ میدان مباہلہ سے کامیاب ہو کر واپس جانا بتاتا ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے لیکن نگاہ پروردگار میں ان ہستیوں کو صدیق اور صدیقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی بنا پر ہمیں اہل بیت اطہار کی اس فضیلت اور اس عظمت کا احساس کرتے ہوئے اپنے اندر بھی اس کے جلووں کو پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن آج میں جو اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں، وہ لفظ کے جسے استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے معصوم اور معصومہ۔ یعنی وہ ذات، اگر معصومہ تو کہا جائے گا وہ ذات کہ جس کے وہاں گناہ کا تصور نہ پایا جائے، جس کے وہاں گناہ کی گنجائش نہ پائی جائے۔ ہم میں اور اہل بیت اطہار میں یہی فرق ہے، ہم گناہوں کے کر لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، حتیٰ ہماری نیتوں میں، ارادوں میں بہت سارے اوقات گناہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ انسان بہت سارے اوقات یہ سوچتا ہے کہ گناہ کر لے جائیں، لیکن حالات نہیں ہوتے، امکانات نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اپنے کو گناہ سے دور کر لیتا ہے۔ یہ معصوم کی صفت نہیں ہے۔ معصوم نہ تو گناہ کرتا ہے، نہ گناہ کا احساس، نہ گناہ کا تصور، نہ گناہ کا خیال، نہ گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی طور کے اوپر اہل بیت اطہار کی عصمت اور بقیہ لوگوں کے درمیان جو عام شکل میں بہت سے ایسے افراد آپ کو دنیا میں ملیں گے کہ جن کے وہاں عصمت کا یہ ایک جذبہ، ایک شائبہ پایا جائے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ منصوص من اللہ معصوم ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے قرار دیے گئے معصوم بس وہی ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اہل بیت اطہار کے معصوم ہونے اور ان کی عصمت سے متعلق دلیلیں موجود ہیں۔ ہم ساری دلیلوں کی طرف آپ کو لے کر نہیں جائیں گے، بلکہ ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور یہ وہ محکم دلیل ہے کہ جس دلیل کے لیے اتنا زیادہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے کہ سب مانتے ہیں کہ اس دلیل کی بنا پر اہل بیت اطہار معصوم ہیں، اور اسی بنا پر چونکہ ایک عظیم فضیلت اس ایک دلیل کی بنا پر ملتی ہے، بقیہ کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش بتا رہی ہے کہ یہ فضیلت انہیں اہل بیت اطہار کی قبول ہے، ورنہ بڑا آسان طریقہ تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس ایک دلیل میں پنجتن پاک شامل نہیں ہے، لیکن پنجتن پاک کے اس ایک دلیل میں شامل ہونے کو سارے علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ علماء شیعہ تو یقیناً لکھیں گے، سارے مفسرین نے لکھا ہے، سارے محدثین نے، حتیٰ مؤرخین نے بھی، جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کے ضمن میں ان پنجتن پاک کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس چادر تطہیر میں یہ اہل بیت اطہار کی عظیم الشان شخصیتیں یعنی پنجتن پاک شامل ہیں۔ اب اس میں بقیہ کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔
مثال کے طور کے اوپر ازواج پیغمبر میں بعض کو شامل کرنا چاہا ہے، حتیٰ بعض نے یہ کوشش کی ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے بھی ایک دو کو لے آئیں اور اس چادر میں داخل کر دیں، لیکن اللہ کا انتظام ایسا ہے کہ بقیہ یہ مانتے ہیں کہ اس چادر تطہیر میں، اس آیہ تطہیر میں صرف اور صرف پنجتن پاک شامل ہیں۔ اور اب میں یہاں سے آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت نے اس آیہ شریفہ کو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اہل بیت اطہار منصب عصمت پر فائز ہیں، اور اس منصب تک عام لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ عام انسان اپنی زندگی میں گناہ چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن کیا اسے اللہ نے عصمت کا درجہ دیا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی بنا پر میرے اور آپ کے کہہ دینے سے کوئی معصوم نہیں بنتا۔ یہ توجہ رہے، میں کسی کو عقیدت میں کہنے لگ جاؤں کہ وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، میرے بے گناہ کہہ دینے سے وہ بے گناہ نہیں قرار پائے گا، میرے بے گناہ کہہ دینے سے وہ معصوم نہیں بنے گا، اس لیے کہ میں اس کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہوں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں بعض مواقع پر ایسے گناہ پائے جاتے ہوں کہ جن کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، یا کچھ نہ صحیح یہ تو ممکن ہے کہ وہ گناہوں کا ارادہ کرتا ہو، مجھے خبر نہ ہوتی ہو، اس لیے کہ ارادوں کو نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے، صرف وہی انسان جانتا ہے کہ جس نے ارادہ کیا ہے۔ یہ ارادوں کا کر لینا بھی عصمت کے خلاف ہے۔ گناہوں کا احساس اپنے اندر پیدا ہو جائے، بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سے افراد ہیں، آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے، وہ انسان جو مثال کے طور کے اوپر مسجد آ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام شکل میں بات کہہ رہا ہوں، وہ انسان جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شراب نہیں پیے گا، لیکن کیا اس کے دل میں شراب نہ پینے کا جذبہ بھی نہیں ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ، کیا پتہ اس کے دل میں کیا جذبات ہیں، چونکہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ مشکل پیدا ہوئی کہ وہ اب اس گناہ کو نہیں کر پایا، تو بظاہر تو یہ مشکل ہے لیکن حقیقتاً نعمت ہے۔ اسی لیے انسان کو بسا اوقات پروردگار گناہ کرنے سے بچاتا ہے۔ میرے استاد کا جملہ کہ انسان کبھی کبھی گناہ کے ارادے سے نکلتا ہے کہ آج میں یقیناً یہ گناہ کروں گا، یہ بھی اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، پورے ارادے کے ساتھ نکلا کہ آج میں گناہ کروں گا۔ مثال کے طور پہ یہ ارادہ ہے کہ آج میں باہر نکلتے ہی کسی نامحرم کو دیکھوں گا، اور باہر نکلتے ہی مسجد سے نگاہیں تلاش کر رہی تھی کہ کوئی نامحرم دکھ جائے کہ جس کے سر کے کھلے ہوئے بالوں کو میں دیکھ سکوں، اچانک نگاہوں کے تلاش کرنے کے درمیان ہی بیچ میں کوئی مرد مومن آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ یہ جو اس نے السلام علیکم کہا ہمیں تو بڑا برا لگا، لیکن واقعیت یہ ہے کہ ہمیں برا لگنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں گناہ سے بچا لیا۔ توجہ ہے نہیں، ایک گناہ سے خدا نے اپنے بندے کو بچایا، لیکن یہ بھی توجہ رہے خدا بار بار نہیں بچاتا ہے۔ یہ نہ سوچے انسان کہ پھر ہر دفعہ اللہ بچا لے گا، نہیں، اللہ شروعاتی مرحلے میں بچا لیتا ہے، لیکن جب انسان بار بار اسی کام کو کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے تو پھر پروردگار بھی انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ابتدائی مرحلے میں انسان کو اس طرح سے اللہ متوجہ کرا دے تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ خاصیت ہے ان افراد کی کہ جو غیر معصوم ہیں، جنہیں اللہ نے معصوم نہیں بنایا، لیکن جنہیں اللہ معصوم بناتا ہے وہاں جذبہ بھی نہیں پایا جاتا گناہ کا، وہاں سوچ بھی نہیں آ سکتی کسی قسم کے گناہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، اور اسی بنا پر یہ ہستیاں جب چادر تطہیر میں آئی ہیں، اب پھر میں آپ کو اس مرحلے تک لے آیا، جب چادر تطہیر میں یہ ہستیاں آئی ہیں تو اب ان ہستیوں کی فضیلت اسی بنا پر ہے کہ اللہ نے انما کے حسر کے ذریعے سے بس اور بس انہی ہستیوں کی عصمت کی گواہی دی ہے۔ اب بقیہ سارے افراد ہو سکتا ہے کہ گناہگار نہ ہوں، میں نہیں کہتا کہ سب گناہگار ہیں،
میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اصحاب پیغمبر گناہگار ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بزم پیغمبر میں بیٹھنے والے معصیت کار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان ایک سے ایک اچھے نیک کردار والے با عفت با عظمت افراد موجود ہوں۔ وہ جناب سلمان موجود ہیں، جناب ابو ذر موجود ہیں، جناب مقداد موجود ہیں۔ یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کے وہاں گناہ کا تصور نہیں ہے۔ سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ اہل بیت اطہار سے قریب ہو جانے والی شخصیتیں اپنی زندگی میں گناہ کر سکیں گی، ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود یہ معصوم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عصمت درجہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ عصمت انسان کی کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، جو ہماری علمی زبان میں کہا جاتا ہے۔ کسبی کہتے ہیں جو انسان اپنی زحمتوں کی بنا پہ حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جس نے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے، یہ اس کی کسبی ڈگری ہے۔ اس نے محنت کیا، 12 سال 14 سال 16 سال پڑھائی کیا، نتیجے میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو کے یہ انجینئر بنا۔ یہ درجہ اس کا کسبی ہے، اس نے محنت سے حاصل کیا ہے، لیکن وہ بھی اسے کہتے ہیں جسے پروردگار عطا کرتا ہے، بندہ خود سے نہیں حاصل کرتا ہے۔ بہت سی فضیلتیں، مثال کے طور کے اوپر جو مؤمنین ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ ان کا کسبی منصب نہیں ہے، یہ وہبی منصب ہے۔ اللہ نے انہیں مومن گھرانے میں پیدا کیا ہے، اس بنا پر یہ مومن ہیں، اور اس بنا پر ان کے پاس یہ فضیلت ہے۔ یہ ان کے فضیلت کی بنا پر فخر کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں یہ درجہ رتبہ دیا ہے، اب اس کو باقی رکھنا ان کے فخر کا سبب ہے، انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہی صورتحال عصمت کی بھی ہے کہ اللہ رب العزت یہ عصمت کو دیتا ہے تو انسان کو ملتی ہے، ورنہ انسان محنتوں کی بنا پہ، کاوشوں کی بنا پر، کوششوں کی بنا پر اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے لیے پروردگار نے آیہ تطہیر میں صاف طور پر اعلان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو اعلان ہے وہ ان پنجتن پاک کے لیے ہے۔ البتہ شاید ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ اس آیہ شریفہ میں پروردگار نے بقیہ معصومین کو بھی شامل کیا ہے، یعنی گویا اس آیہ شریفہ میں 14 معصومین شامل ہیں۔ آج میری گفتگو میں بات شامل نہیں ہے، مجھے اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ اہل بیت اطہار کی یہ برگزیدہ 5 شخصیتیں ہیں جو چادر میں موجود ہیں، اور اللہ نے ان کی عصمت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اب یہیں سے تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، لیکن اللہ کے نظام میں جس انسان کے پاس اللہ کا منصب ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جس کے پاس بھی منصب ہوتا ہے، اور اسی بنا پر ہم کسی ایسے کو منصب پروردگار کا حقدار نہیں سمجھتے جو گناہگار ہے۔ میرے لفظ واضح ہیں، کوئی بھی ایسا انسان کہ جو گناہگار ہے وہ منصب پروردگار کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تمام افراد کہ جن کو بعد پیغمبر رسول اللہ کی جگہ پر بٹھایا گیا، وہ سارے افراد متفقہ طور پر اپنی زندگی میں گناہگار رہ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہو جانے کے بعد شاید کہا جائے کہ انہوں نے گناہ نہ کیا ہو، البتہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مان لیتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان ہو جانے کے بعد گناہ نہیں کیا، لیکن اسلام لانے سے پہلے تو کمر ڈوبے ہوئے تھے گناہوں میں، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ کفر کے اندر پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے۔ کفر خود گناہ ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو منصب پروردگار کا حقدار مانا جائے جب کہ وہ صاحب عصمت نہیں ہے، جب کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار میں ان پنجتن پاک کو پروردگار نے آیہ تطہیر میں شامل کیا ہے۔ اس آیہ تطہیر میں شامل کرتے ہوئے پروردگار نے ان افراد کی عصمت کی گواہی دی ہے۔ غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان شخصیتوں میں جتنی بھی شخصیتیں ہیں ان کے پاس منصب موجود ہے۔ ان کے پنجتن پاک کے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ صاحب منصب ہیں، جس کے پاس منصب ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ ان پنجتن پاک کے درمیان سرکار امیر المؤمنین ہیں، ان کے پاس امامت ہے، ولایت ہے، یہ خود منصب پروردگار ہے، جس کے پاس منصب پروردگار ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔
ان 5 کے درمیان امام حسن ہیں، ان کے پاس منصب امامت ہے، جس کے پاس منصب امامت ہوتا ہے اس کے پاس عصمت ہوتی ہے، لہٰذا وہ معصوم ہیں۔ ان کے درمیان امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ وہ بھی صاحب منصب ہیں، اس لیے کہ امامت ہے ان کے پاس۔ جب ان کے پاس امامت ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ معصوم بھی ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب منصب ہے تو اس کے لیے دوبارہ معصوم ہونے کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ متوجہ ہے نہیں؟ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی شخص مثلا ہمارے درمیان آپ نے کہا مثلا یہ مجتہد ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ وہ عالم دین بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ضرورت نہیں ہے کہنے کی یہ عالم ہیں اور مجتہد ہیں۔ اگر مجتہد ہیں تو عالم ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ سے ان شخصیتوں کے پاس منصب ہے تو پھر عصمت کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس نبوت ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معصوم ہیں۔ اگر ان کے پاس امامت ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معصوم ہیں۔ تو اگر ان کے پاس منصب ہے تو پھر اس آیہ تطہیر کے ذریعے سے اللہ نے عصمت کا اعلان کیوں کیا؟ اور فرمانے اصل سوال کیا ہے؟ اگر یہ سب اللہ کی بارگاہ سے ظاہری طور پہ منصب کے ساتھ ہیں تو پھر ان کے معصوم ہونے کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کے معصوم ہونے کی بات ہے تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اگر امیر المؤمنین کی بات ہے تو وہ امام ہیں۔ امام حسن امام حسین کی بات ہے وہ خود امام ہیں، تو پھر ان کے معصوم ہونے کے بارے میں تو خود امامت گواہی دے گی۔ تو اب کیا ضرورت ہے کہ آیہ تطہیر کو نازل کر کے پروردگار عصمت کا اعلان کرے؟ اب غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ان پنجتن پاک میں کون ایسی ذات ہے کہ جن کے اعلان عصمت کے لیے پروردگار نے آیہ تطہیر کو نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر رسول اللہ کے لیے نازل کرنا تھا تو پھر ضرورت نہیں تھی، امیر المؤمنین کے لیے ضرورت نہیں تھی، امام حسن کے لیے ضرورت نہیں تھی، امام حسین کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ بس ان پنجتن پاک کے درمیان ایک ذات ایسی ہیں کہ جن کے پاس ظاہری منصب نہیں ہے۔ تو اب ظاہری منصب نہ ہونے کی بنا پہ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آیا یہ معصوم ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اللہ کی بارگاہ سے اعلان کیا جانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں معصومہ ہیں۔ اب آپ متوجہ ہوئے یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے پنجتن پاک کے لیے، لیکن واقعیت یہ ہے کہ یہ جناب فاطمہ کی عصمت کو بیان کر رہی ہے۔ جناب سید عالمیان کی عصمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اس آیہ شریفہ کو نازل فرمایا ہے۔ اور وہ گفتگو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے بقیہ معصومین بھی اس آیہ شریفہ میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن اس مرحلے تک مجھے آج نہیں پہنچنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کا معصومہ ہونا ضروری ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے اعلان اور دوسرے معصومہ ہونا۔ جناب سیدہ معصومہ ہیں، آپ کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ اس مرحلے تک تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کیا ضروری ہے کہ جناب سیدہ کی عصمت کا اعلان کیا جائے؟ معصومہ ہیں، اللہ نے منصب دیا ہے، اللہ نے آپ کی عصمت کا اقرار بھی کیا ہے، اعلان بھی کیا ہے، تو اس کو امتیوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہ بھی بتایا جائے تو معصومہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ بتانے کی بنا پہ معصومہ نہیں ہے، بلکہ جناب معصومہ کو اللہ نے معصومہ بنایا ہے، لہذا معصومہ ہیں۔ اگر امتیوں کو نہ پتہ چلے تو جناب معصومہ کی عصمت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ کی رسالت ہے، ساری امت مانے تب بھی رسول اللہ کی رسالت پہ اثر نہیں ہے، نہ مانے تب بھی اثر نہیں ہے۔ اللہ کی الوہیت و توحید کا بھی یہی مسئلہ ہے، ساری دنیا انکار کرے اللہ کی توحید پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی عصمت کو اللہ نے قرار دیا تو اب اس کو امتیوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس الہی منصب عصمت ہوتا ہے اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں اتنی معتبر ہوتی ہے کہ پھر بندوں پر وہ حجت قرار پاتا ہے۔ شاید میں اس لفظ کو آپ کے ذہنوں تک نہ پہنچا پایا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس کو اللہ اپنی بارگاہ سے معصوم بنا کر بھیجتا ہے اس کا قول اتنا ہی معتبر ہوتا ہے
جتنا اللہ کی طرف سے آنے والے نبی کا قول معتبر ہوتا ہے، جتنا اللہ کی بارگاہ سے آنے والے امام کا قول معتبر ہوتا ہے، اتنا ہی معصوم کا قول بھی معتبر ہوتا ہے۔ اور اس لیے امتیوں کو بتانا ضروری ہے کہ اگر کسی موقع پر معصوم کوئی بات کہیں تو اب ان کی بات تمہارے لیے سند ہے، ان کا قول تمہارے لیے حجت ہے، ان کا عمل تمہارے لیے پروف بن جائے گا اور تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب آپ محسوس فرمائیں، جناب سیدہ عالمیان نے اپنی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا اعلان کیا۔ اب اس زاویے سے دیکھیے گا کہ جناب سیدہ معصومہ ہیں، اللہ نے آپ کو معصومہ قرار دیا ہے، امتیوں کو بتایا ہے کہ جناب معصومہ ہیں، یس اللہ نے ساری امت کو علل اعلان بتایا ہے۔ اور جناب سیدہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ جناب سیدہ جنت میں جائیں گی، اور سب کا اتفاق ہے کہ اول من يدخل الجنہ ابنتی فاطمہ، یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے جنت میں قدم سیدہ رکھیں گی، بقیہ بعد میں آتے رہیں گے، دیکھا جائے گا، بقیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، سیدہ سب سے پہلے قدم رکھیں گی۔ جناب سیدہ کے معصومہ ہونے کا ایک عظیم اثر اس امت کے لیے یہ ہے کہ اگر سیدہ کچھ کہیں تو وہ اتنا ہی معتبر ہوگا جتنا قول پیغمبر معتبر ہوگا، سیدہ کچھ کریں تو اس کا اتنا ہی اعتبار ہوگا جتنا رسول اللہ کے عمل کا اعتبار ہے۔ یہ بالکل جزء رسالت ہیں، اور اللہ نے انہیں معصومہ قرار دیتے ہوئے روئے زمین پر لوگوں کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، سیدہ نے اس عصمت کی بنا پر ایک عظیم اعلان کیا ہے، اور وہ عظیم اعلان بھی ایسے مجمع میں کیا ہے کہ جس مجمع کی آنکھ سیدہ کے بیان کے بعد فوراً کھل جانی چاہیے تھی، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، قرآن مجید نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جن کے دلوں پر، جن کی آنکھوں پر اور جن کے کان پر مہر لگا دی گئی ہے کہ ان کو پھر کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آتا، حق سامنے ہے اس کے باوجود نہیں قبول کر رہے۔ ہوا کیا؟ وہ کون سا موقع تھا؟ دیکھیے، جناب سیدہ کی شخصیت کو اللہ نے بالکل مرکزی شخصیت بنایا۔ مدینہ طیبہ میں بقیہ سے لوگوں کی دشمنیاں تھیں، بقیہ سے لوگوں کی عداوتیں تھیں، بقیہ مثلا خود اہل بیت اطہار، ان کے سلسلے میں بہتوں کے دلوں میں کینہ اور بغض پایا جاتا تھا، لیکن جناب سیدہ کی شخصیت اتنی زیادہ محترم اور معتبر تھی کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی بولتا نہیں تھا۔ حتیٰ وہ بیوی کہ جن کو امیر المؤمنین سے تو نفرت تھی، انہوں نے بھی سیدہ کی تعریف کی ہے۔ نہیں پتہ میں اپنی باتیں پہنچا پایا نہیں پہنچا پایا۔ وہ زوجہ کہ جو امیر المؤمنین کے سامنے لڑنے آئی ہیں، وہ زوجہ پیغمبر نے بھی رسول اللہ کی بیٹی کی تعریف کی، مجبور ہیں، اس لیے کہ وہ مرکزی شخصیت جناب سیدہ کی ہے کہ جن کے بارے میں بولنے کی ہمت کسی کی نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑے احتیاط سے لفظیں، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا بیان کہ جو جناب سیدہ کی عصمت کے خلاف ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ حتیٰ دشمنوں نے امیر المؤمنین کے خلاف روایتیں گڑھی ہیں، امام حسن کے خلاف روایتیں گڑھی ہیں، امام حسین کے خلاف گفتگو ہوئی ہے، لیکن جناب سیدہ کے بارے میں ہمت نہیں ہوئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک مرکزی شخصیت ہیں جناب سیدہ۔ اور اب نوبت یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ساری امت کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں جناب سیدہ پر، اس لیے کہ جناب سیدہ موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے اسلام کی۔ اب ان کے ہر عمل، ان کے ہر قول پہ ساری امت کی نظر ہے کہ آپ کیا کہتی ہیں، کیا کرتی ہیں، اس لیے کہ امت نے فیصلہ کر کے کسی کو رسول اللہ کی جگہ پر بٹھا تو دیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی امت جانتی ہے کہ ہمارے کہہ دینے سے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں بنے گا، وہ مسجد کی پیش نمازی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے پسند کیا پیش نماز بنایا وہ پیش نماز بن گیا، وہ لوگوں کا بنایا ہوا پیش نماز ہے، لیکن اللہ کی طرف سے منصب ہو یہ تب ممکن ہے جب اللہ کہہ دے یا اللہ کا نمائندہ کہہ دے۔ غور فرمائے میرے دوسرے لفظ پہ، اللہ کا نمائندہ لوگوں کی نگاہ میں بعد پیغمبر کون ہے؟
جس کو لوگوں نے بنایا ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کے لیے تو ضرورت ہے کسی اللہ کے نمائندے کے قول کی۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جس کو بعد پیغمبر لوگوں نے اپنا سرپرست بنایا، اس کو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اتھارٹی اللہ کی طرف سے کہہ دے کہ ہاں تم صحیح ہو، تم واقعی طور پہ اللہ کے نمائندے ہو۔ اللہ نے یہ انتظام انبیاء کے لیے کیا ہے، انبیاء کرام کے لیے اللہ کا انتظام یہ ہے کہ ہر آنے والا نبی ما قبل والے نبی کی بشارت کی بنا پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ جناب عیسیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں خبر دیا ہے، جناب عیسیٰ کے بارے میں ان سے پہلے والے نبی نے خبر دیا ہے، تو خبر ہونی چاہیے، تب لوگوں کو پتہ چلے گا۔ جسے لوگوں نے جانشین پیغمبر بنایا، اب کیسے پتہ چلے کہ وہ اللہ کا بھی نمائندہ ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے منصب والی ذات کہہ دے کہ یہ واقعاً اللہ کا نمائندہ ہے، تو اب ضرورت اس موقع پر، چونکہ امیر المؤمنین کی ذات پر سب کا اتفاق نہیں ہے، ضرورت تھی کسی ایسی ذات کی، اور وہ ذات اس وقت ایک ہی ہیں، وہ ہیں جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ یہ جو میں نے پورا مقدمہ عرض کیا ہے وہ اسی ایک جملے کے لیے ہے، لہٰذا اس کو ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ میں اب یہاں سے اپنی بات کو بڑی آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں مشکل نہ ہو سکتا ہے، یہاں تک بات تھوڑی سخت ہو گئی ہو، میں اور آسان کر کے بالکل، چونکہ پوری محنت میں نے اسی ایک بات کے لیے کی ہے۔ جناب سیدہ سے اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ جس کو لوگوں نے مانا ہے سیدہ اس کو مان لیں۔ اب تو آسان ہو گیا نا، اگر سیدہ بھی مان لیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب تو بالکل 100% ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ متفق علیہ شخصیت ہیں، جناب سیدہ معصومہ ہیں، جناب سیدہ آیت تطہیر میں شامل ہیں، حتیٰ دشمن پیغمبر، حتیٰ دشمن امیر المؤمنین بھی جناب سیدہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو اب جناب سیدہ سے زیادہ کوئی ایسی شخصیت مدینے میں نہیں ہے کہ جن پر سب کا اتفاق ہو، سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ جناب سیدہ کیا کہتی ہیں اور کیا کرتی ہیں اس انسان کے بارے میں کہ جس انسان کو لوگوں نے رسول کا جانشین بنایا ہے۔ اب آپ سمجھے کیوں اللہ نے جناب سیدہ کی عصمت کا اعلان کیا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کسی مرحلے میں جناب سیدہ کچھ کہیں، جناب سیدہ کچھ کریں، تو یہ کہا جائے کہ چونکہ یہ معصومہ ہیں لہٰذا نہ تو غلط کہیں گی نہ غلط کریں گی۔ توجہ فرمائی۔ اور اسی لیے جناب سیدہ نے، ابھی میں اس مرحلے تک نہیں آیا ہوں، اس سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، اسی لیے خطبہ فتق میں جناب سیدہ نے یہ بات کہی تھی کہ وَلَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطًا، جو میں کہتی ہوں اس میں غلط نہیں ہوتا اور جو میں کرتی ہوں اس میں غلط نہیں ہوتا۔ کیوں یہ جملہ کہنا پڑا سیدہ کو؟ تاکہ امت کو یاد آ جائے کہ میری عصمت کی گواہی خدا نے دی ہے، جو معصوم ہوتا ہے اس کا قول بھی معتبر ہوتا ہے، اس کا عمل بھی معتبر ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی۔ جناب سیدہ کو اس لیے خطبہ فتق میں کہنا پڑا، دونوں لفظ استعمال کی، نہ تو غلط کرتی ہوں نہ غلط کہتی ہوں، جو کہتی ہوں صحیح کہتی ہوں۔ اب اس موقع میں ساری امت کی نظریں ہیں جناب سیدہ پر، سیدہ کیا کہیں گی، سیدہ کیا کریں گی۔ اور یہ بھی توجہ رہے، اگر سیدہ کا قول اور سیدہ کا بیان اور سیدہ کا عمل گھر کے اندر ہوگا تو پھر اب ساری امت کہہ دے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم کو تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ سیدہ نے بھی بات کہی ہے۔ پوری غور سے توجہ سنیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب کسی ایسے موقع کا انتظار ہے کہ جس موقع پر سارا مدینہ جمع ہو، اور اب جناب سیدہ اپنے موقف کا، اپنے سٹینڈ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، بتائیں کہ میں کیا جانتی ہوں، میں کیا سوچتی، میں کیا چاہتی ہوں۔ یہ بیان کرنا سیدہ کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ سارا مدینہ انتظار کر رہا ہے۔ موقع کب آیا؟ ایک موقع جناب سیدہ کے لیے، البتہ یہ چونکہ مصائب کا لمحہ ہوتا ہے لہٰذا ان لمحات کے اس مرحلے کو یا اس بات کو معمولاً ہم لوگ نہیں سن پاتے، ہمارے سامنے نہیں آتا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں،
لیکن اس لیے مجھے بتانا پورا واقعہ ضروری ہے تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں کہ جناب سیدہ نے کس عظیم ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ کون سا موقع ہے؟ سرکار امیر المؤمنین کے گلے میں ریسمان ظلم بندھی ہے، امیر المؤمنین کو کھینچتے ہوئے گھر سے لے کر گئے ہیں، اور اب جناب سیدہ کو جب غش سے افاقہ ہوا اور یہ دیکھا کہ امیر المؤمنین بیت الشرف میں نہیں ہیں، جناب سیدہ اپنے بیت الشرف سے نکلی ہیں، سر پہ ردا ڈالی ہے اور جناب سیدہ امیر المؤمنین کے پیچھے پیچھے پہنچ چکی ہیں۔ امیر المؤمنین کی آبا کو مضبوطی سے جناب سیدہ نے پکڑا ہے اور ساری امت کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ میں واپس جاؤں گی تو وقت کے امام کو لے کے جاؤں گی۔ یہاں تک پوری بات آپ نے مصائب کے درمیان سنی ہے۔ امیر المؤمنین کے پیچھے جناب سیدہ موجود ہیں، اور اب اس موقع پر یہیں سے توجہ فرمائیے، جناب سیدہ نے کس ذمہ داری کو پورا کیا ہے اور کس طرح سے امامت کا اعلان کیا ہے، سنیں آپ۔ جناب سیدہ کے پاس دوڑتے ہوئے، اچھا جب جناب سیدہ اپنے بیت الشرف سے نکلی تھی، یہ جملہ کہتی ہوئی نکلی تھی کہ میں اپنے سر کے بال ویران کر دوں گی، یہ جملہ تاریخ کا ہے، یہ اردو زبان کی فصاحت نہیں ہے، یہ جناب سیدہ کا جملہ ہے کہ اگر تم سب نے امیر المؤمنین کو نہیں چھوڑا، میں اپنے سر کے بال ویران کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ جناب سیدہ کا جملہ تھا، ساری امت، سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سمجھا رہے ہیں، خواتین سمجھا رہی ہیں، اے بی بی آپ واپس چلی جائیے، آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ سیدہ نے کسی کی بات نہیں سنی، پہنچ چکی ہے دربار میں، امیر المؤمنین کے پیچھے سیدہ کھڑی ہیں، اور اس موقع پر اب منظر یہ ہے کہ جناب سیدہ کے پاس دوڑتے ہوئے جناب سلمان آئے، اور آنے کے بعد اچھا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کے درمیان لوگ آ چکے ہیں، فاصلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سیدہ کو دور کر دیا جائے۔ جناب سلمان نے آ کر جناب سیدہ سے یہ کہا کہ شہزادی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، پوری توجہ سنیے گا، آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ بیت الشرف واپس چلی جائیے، اس لیے کہ اگر آپ نے واقعی طور پہ بد دعا کر دیا تو پھر اس مدینے پر قیامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جناب سیدہ نے پلٹ کے جناب سلمان کو دیکھا اور یہ جملہ کہا کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں واپس چلی جاؤں؟ کاد ان یقتلوا علیہ، یہ سب چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کو قتل کر دیں، اور میں امیر المؤمنین کو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، میں تب تک یہاں پہ رہوں گی جب تک امیر المؤمنین کے گلے میں یہ ظلم کی رسی بندھی ہے، میں یہاں پہ رہوں گی، میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اس پر جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی میں نے جو آپ سے یہ بات کہی ہے کہ آپ بیت الشرف واپس چلی جائیے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے۔ پھر جناب سیدہ نے پوچھا کس نے کہا تم سے؟ جناب سلمان نے کہا کہ شہزادی مجھ سے امیر المؤمنین علی نے کہا ہے کہ سیدہ سے کہو کہ وہ گھر واپس چلی جائیں۔ بس یہی ایک موقع تھا، پورا مدینہ، ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین کے جس موقع پہ گلے میں رسی بندھی ہے، پورا مدینہ دربار میں آ چکا تھا، سارا مدینہ جمع ہو چکا ہے، ساری عورتیں موجود ہیں، سارے مرد موجود ہیں، اور اتنا بڑا مجمع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا جو صرف اور صرف بیعت سے متعلق تھا، وہ لفظ اطاعت۔ اطاعت ایک ایسا لفظ تھا کہ جو آج بھی تقریباً اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جب کسی کی بیعت ہوتی ہے تو اسی کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بیعت کسی اور کی ہو، اطاعت کسی اور کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لفظ اطاعت استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ ان کی بیعت کیا ہے، اور اگر بیعت کیا ہے تو اطاعت ہونی ہے۔ اور اسی بنا پہ میں یہ بات اکثر آپ کے سامنے بھی عرض کر چکا ہوں، جو ہم لوگ بعض اوقات کہہ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم کو یہ بھی الزام ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے مجتہد کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اطاعت نہیں کرتے، یہ ذہن میں رہے، ہم نے اپنے مجتہد کی بیعت نہیں کی ہے، ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پہ امام معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، مجتہد کی تقلید ہوتی ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے زمانے کے امام کی تقلید کرتا ہوں، غلط ہے، تقلید نہیں کر سکتا انسان، اس لیے کہ تقلید میں انسان کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ جس کی تقلید کر رہا ہو اس سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، اطاعت میں نہیں پوچھ سکتا۔ اطاعت بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ پوچھ لیں کہ کہاں سے یہ بات کہی، اسی لیے امام معصوم کے سامنے اطاعت ہے، تقلید نہیں ہے۔ تقلید ہمیشہ نائب امام کی ہوگی۔ یہاں بھی لفظ میں نے واضح کر دیا، اس زمانے میں بھی
لفظ اطاعت استعمال ہوتا تھا ہمیشہ اس کے لیے جس کی بیعت ہو رہی ہے۔ اب جناب سیدہ کا جملہ سنیں، بڑا قیمتی جملہ ہے، پورا مدینہ جمع ہے، اور اس مدینے کے مجمع میں اس وقت اس طرح کا سناٹا ہے کہ جس کو آپ یوں کہہ لیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس، بالکل سناٹا، سارا مجمع سننا چاہتا ہے کہ اب سیدہ کہیں گی کیا۔ سیدہ کا عمل سامنے آ گیا، وقت کے امام کو بچانے کے لیے آئی ہیں دربار تک، سیدہ کا قول اس وقت بڑا قیمتی ہے۔ اور اب سیدہ کا جملہ سنیے۔ سیدہ نے اس موقع پہ جناب سلمان سے جب یہ سنا کہ مجھ سے امیر المؤمنین علی نے کہا ہے کہ آپ گھر میں واپس چلی جائیں، اس موقع پہ اب جناب سیدہ کا جواب جو سارے مدینے نے سنا، سیدہ فرماتی کہ اذن اصبر وارجع، میں صبر کروں گی، گھر واپس چلی جاؤں گی، واسمعہ واطیعہ، اور اب میں امیر المؤمنین کی بات کو سنتے ہوئے ان کی اطاعت کروں گی۔ آپ نے توجہ فرمایا، یہ لفظ اطاعت کو جناب سیدہ نے امیر المؤمنین کے لیے استعمال کر کے بتا دیا کہ امتیوں، سیدہ جیسی معتبر ذات آج مجمع میں اعلان کر رہی ہے جس کی تم نے بیعت کیا ہے، سیدہ اس کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، اور سیدہ جس کی اطاعت کر رہی ہے وہ وقت کا امام ہے۔ تو یہ اصل ذمہ داری تھی جناب سیدہ کی کہ دشمنوں کے مجمع میں اپنی اطاعت کا اعلان کر کے بتایا کہ میں اس باطل کی اطاعت نہیں کرتی کہ جس کی تم سب نے اطاعت کی ہے بیعت کر کے، بلکہ میں اس کی اطاعت کر رہی ہوں کہ جس کو پروردگار نے اس روئے زمین پہ اپنا امام قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ انسان اس موقع کے اوپر، یہ سارے مدینے والے اس موقع پر متوجہ ہیں سیدہ کے اعلان کی طرف۔ اب آپ نے محسوس کیا اللہ نے یہ ذمہ داری دو شخصیتوں کو دی ہے۔ ایک رسول اللہ کو ذمہ داری ملی ہے کہ مجمع میں اعلان ولایت کریں، اور ایک ذمہ داری سیدہ کو ملی ہے کہ مجمع میں اعلان اطاعت کریں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ آپ نے امتیوں میں اعلان ولایت کیا تھا، سیدہ نے دشمنوں کے مجمع میں اعلان اطاعت کیا ہے۔ بڑا سخت ہوتا ہے دشمنوں کے مجمع میں اطاعت کا اعلان کرنا، بڑا مشکل کام، اور اسی سے جناب سیدہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جو اللہ نے منصب عصمت دیا تھا وہ اس لیے لوگوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اب کوئی گنجائش نہیں بچی کہ ہم نے سنا نہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی، نہیں، سیدہ کا اعلان سارے ذہنوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ جس کو اللہ توفیق ہی نہ دے، پھر وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ سیدہ امیر المؤمنین کو لے کے گھر واپس آئی ہیں۔ میں مصائب تک پہنچنے سے پہلے ایک فقرہ کہنا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے، فقرہ کہنے کے لیے مجھے مقدمہ طے کرنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ دربار میں آئی تھیں فدق لینے کے لیے نہیں، بلکہ دربار میں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے آئی تھی۔ اور یہ بڑا میں نے کل عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جناب سیدہ نے دو راستے قرار دیے تھے اس امت کے لیے، یا سچا مان کر فدق واپس کرو، یا اگر خدا نہ کرے تم نے زہرا کو سچا نہیں مانا تو پھر جہنم جانا ہے۔ جناب سیدہ کو کیا ضرورت تھی کہ دربار میں جا کر اپنے فدق کا مطالبہ کریں؟ دیکھیے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مال جا رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہے کہ اس کو بچانے کے لیے انسان جو دے رہا ہو اس کی قیمت کو سوچا جائے۔ جناب سیدہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے، جنہیں اللہ نے خاتون جنت کہا ہے، سیدۃ نساء العالمین اللہ نے قرار دیا ہے، ان کے لیے فدق کی کیا حیثیت تھی؟ اچھا، میں پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو عرض کر چکا ہوں کہ فدق کی زمین سے ایک درہم بھی جناب سیدہ کے گھر نہیں آتا تھا، سارا غریبوں میں بٹ جاتا تھا۔ پھر سیدہ کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، سیدہ آئیں، مطالبہ کیا۔ کیوں مطالبہ کیا وہ شاید کل کی گفتگو میں بات آئے گی، لیکن آج بھی سیدہ کے اس دربار میں آ جانے کا اس امت پر اثر ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ بات منع کی جا رہی ہے
کہ سب بیان کرو، سیدہ کی مظلومیت بیان نہ کرو، اس لیے کہ جہاں سیدہ کی مظلومیت آ جاتی ہے، ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو پکے 24 کیرٹ کے مسلمان سمجھے جاتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور ایک بڑا ان کی نگاہ میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ان کے فرقے سے ٹوٹ کے جناب سیدہ کے چاہنے والے بن جاتے ہیں۔ میں اپنے پڑوسی ملک کا واقعہ نقل کروں آپ کی خدمت میں۔ میں نے اپنے دوست سے یہ واقعہ سنا تھا، البتہ چونکہ یہ واقعہ دو طرح سے نقل ہوتا ہے لہٰذا میں نے اس لیے کہہ دیا کہ میں نے اپنے دوست مولانا شہنشاہ نقوی صاحب سے واقعہ سنا ہے۔ اسی پڑوسی ملک میں شاید آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا، وہاں کا ایک اپنا سسٹم ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ وہاں کے سسٹم میں وڈیرے ہوتے ہیں۔ وڈیرے وہ ہوتے ہیں کہ جو علاقوں کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، جیسے عربوں کے درمیان قبیلوں کے سردار ہوتے تھے اور پورا قبیلہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ وہاں یہ بحث نہیں ہوتی تھی وہ کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس دین کا ہے، کس نظریے کا ہے، کچھ نہیں، قبیلے کا سردار جو کہے گا پوری قوم پیچھے کھڑی ہے۔ تقریباً یہی کیفیت اسی ہمارے پڑوسی ملک کے بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ تقریباً علاقوں کے جو سردار ہوتے ہیں وہ بڑے ہی شدت والے مزاج کے ہوتے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے کہ جس کو خاندانی طور کے اوپر منصب ملا ہو، وہاں پڑھنے لکھنے کا ہونے کا تصور نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، زیادہ نالج نہیں ہوتی، بس جو چلا آ رہا ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ جہاں کہہ دیا یہ زمین میری ہے وہ ان کی ہو گئی، جہاں کہہ دیا زمین تمہاری ہے وہ ان کی ہو گئی، جہاں جس کو جو چاہا دے دیا، جو لے لیا۔ ایک عجیب وہاں کا کلچر ہے کہ جس کلچر کی بنا پہ بہت سے کام ہو بھی جاتی ہیں، بہت سے کام رک بھی جاتی ہیں۔ ایک علاقے میں کسی عالم دین نے مجلس پڑھنی شروع کی۔ اچھا ظاہر ہے کہ بہت سے علاقوں میں علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر مجالس ممکن نہیں ہوتی، یا مجمع زیادہ ہو تو پھر علاقوں سے نکل کے باہر آتے ہیں، ٹینٹ لگائے جاتے ہیں اور وہاں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ اس گاؤں کے اطراف کے رہنے والے تمام مؤمنین نے مجلس عزا منعقد کی تھی اور باقاعدہ ٹینٹ خیمے نصب کر دیے گئے تھے اور ان کے اندر مومنین بیٹھے ہوئے مجلس منعقد کر رہے تھے۔ خطیب منبر پہ بیٹھ کے عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، اور ان مصائب کے دوران جناب سیدہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور وہ یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول کی بیٹی بعد پیغمبر اس عالم پہ اس درجے پر تھیں کہ انہوں نے جا کر دربار میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے، فتق کا مطالبہ کرنے کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہوئے دربار میں اپنے حق کو بیان کیا، اور اس دربار میں لوگوں نے سیدہ کی بات نہیں مانی، ان کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ اس وقت اس علاقے کے وہ وڈیرا، وہ جو ان کا ہیڈ تھا، وہ گزر رہا تھا۔ اچھا یہ اکیلے نہیں گزرتے تھے، یہ لوگ جب کسی علاقے سے گزرتے تو باقاعدہ فوج ہوتی ہے ان کی، باقاعدہ بندوق والے ہوتے ہیں، باقاعدہ گنر ہوتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان کے گارڈز ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی فوج کی شکل میں گویا وہ گزر رہے تھے۔ مائک کی آواز جب ان کے کان تک پہنچی کہ جناب سیدہ دربار گئیں، حق کا مطالبہ کیا اور خالی ہاتھ واپس آئیں، وہ تو بالکل پاگل ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، رسول کی بیٹی کسی موقع پہ دربار چلی جائے، یہ ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر چلی گئیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کا صحابی ہو اور رسول کی بیٹی کچھ مانگے اور نہ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بالکل اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا، گاڑی سے اترا، آیا، وہ جو لگے تھے خیمے ٹینٹ لگے ہوئے تھے اس کے دروازے پہ آ کے رکا، اور اس نے سارے گارڈ اندر وہاں جتنے تھے سب کے لیے کھڑے کر دیے، اور گولیاں چلنے کے لیے اس نے کہہ دیا کہ ان سب کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ خطیب کو اس نے وہیں خطاب کر کے کہا کہ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ عالم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ 3 کتابوں میں، تینوں کتابوں کے نام دیے، تمہاری یہ 3 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ مطالبہ حق کے لیے گئیں اور نہیں ملا۔ کہ نہیں ہو سکتا، ہماری کتاب میں لکھا ہو تو ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری کتاب میں ہوگا، ہماری کتاب میں نہیں ہو سکتا۔ کہ اگر ہو تو، کہ اگر ہماری کتاب میں نہیں ہوا تو آج تم سب کو گولیوں سے بھون دوں گا، اور اگر ہماری کتاب میں نکل آیا تو پھر تو ہم سب جو ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں گے۔ آیا، واپس آیا۔ اچھا ان سب کو اس نے گھیر کے رکھ دیا، کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا، نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے، بالکل پہرا۔
آیا اپنے 2-4 گارڈز کو لے کے، جو اس کے محلے کا، جس کے علاقے کا عالم دین تھا، ان کے لیے مسجد میں پہنچا. وہ اپنے گھر جا چکے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اب نکلے، اب ظاہر ہے وڈیرا آیا ہے تو وہ بھی گھبرائے کہ کیا بات ہو گئی ہے. وہ بھی چہرے کا انداز دیکھ کے پتہ چل گیا کہ بڑے طیش کے عالم میں ہے. وہ ان کو لے کے مسجد میں داخل ہوا کہ میں تم سے 2 بات سے پوچھنے آیا ہوں، تم بتاؤ کیا بات ہے. کہ میں نے ابھی یہ سنا ہے کہ ہماری فلاں کتابوں کے نام، ہماری فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول کی بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کو دونوں کام کرنا ہے، اپنی جان بھی بچانی ہے اور انہیں بھی بچانا ہے جن کے خلاف ہو رہا ہے. وہ ایسا میٹر تھا، یہ مشکل تھی، یہ سب کچھ نہیں. یس یا نو، ہاں یا نہیں. کہا نہیں بات تم پہلے سمجھو تو اس میٹر کیا تھا، اس قضیہ کب، یہ سب میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ سیدہ گئیں دربار میں کہ نہیں گئیں؟ کہا اگر تم صرف یہی پوچھے ہاں نہیں تو ہاں گئی تھیں. کہا اب دوسرا سوال، کہ یہ بتاؤ کہ سیدہ جب دربار میں گئی تھیں تو ان کا حق دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ پھر اس نے اب توجیہ شروع کی. دیکھو بات یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ امت کا تھا، وہ ان کے اس پہ اختیار نہیں تھا. اس نے یہ سب میں نہیں جانتا، میں نے یہ تم سے پوچھا نہیں ہے، بس اتنا بتا دو کہ رسول کی بیٹی جب دربار میں گئیں تو ان کو ان کا حق ملا یا نہیں ملا. کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہاں اور نہیں میں جواب دیا جائے. کہا نہیں آپ کو جواب دینا ہوگا، ورنہ یہ میری گولیاں ہوں گی اور آپ کا سینہ ہوگا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. کہ اگر تم یہی پوچھتے ہو تو میں بتائے دیتا ہوں کہ حقیقتاً رسول کی بیٹی دربار میں گئی بھی تھیں اور جب واپس پلٹی ہیں تو خالی ہاتھ پلٹی تھیں. آپ سنیں گے وہ وڈیرا تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ابھی تک نہیں تھا، بیٹھ کے رونے لگا. کہ میرے گھر میں اگر کوئی عزت دار کی بیٹی آ جاتی ہے تو پھر میں نہیں پوچھتا کہ یہ بات تم صحیح کہہ رہی ہو یا غلط کہہ رہی ہو. رسول کی بیٹی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. رسول کی بیٹی مانگنے کے لیے آ جائے اور نہ دیا جائے. روتا ہوا واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے ان شیعوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ میں اپنی شیعت کا اعلان کر رہا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ واقعاً جن لوگوں نے رسول کی بیٹی کا حق چھینا تھا وہ باطل تھے، سیدہ حق پر تھی. آپ متوجہ ہوئے آج بھی جناب سیدہ مظلومہ ہیں، اور اگر کوئی واقعاً جناب سیدہ کی اس مظلومیت کو یاد کر لیتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں. جب پڑوسی ملک کی بات آ گئی تو میں جلدی سے یہ جملہ بھی کہہ کے، اگرچہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے میں جلدی سے بات کہہ کے بات ختم کر دوں. جب یہ نیا ملک بنا تھا ہمارا پڑوسی ملک، اس ملک میں ابتدائے زمانے میں ایک جج جس موقع کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا، سارے مقدمے ہو رہے تھے اور مقدموں کے درمیان ہوتا یہ تھا کہ ابھی بھی ہوتا ہے، ایک اردلی ہوتا ہے، ایک خادم ہوتا ہے، ایک نوکر ہوتا ہے کہ جو اس عدالت کے کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ مثلاً اب فلاں کا مقدمہ لگا ہے، وہ اندر آئیں اپنے مقدمے کو لے کے. مقدمہ ایک ختم ہوا تھا، جج بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ خاص اہل بیت کے مسلک کا نہیں تھا، یعنی یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، یہ غیر شیعہ جج تھا. بیٹھا تھا، اس نے سنا وہ اردلی، وہی پیون، وہ خادم جو اعلان کرتا ہے، اس نے اعلان کیا کہ اب اگلا مقدمہ اس عورت کا ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہے، وہ اپنی زمین کا مقدمہ لے کے آئے اور کورٹ میں جج صاحب کے سامنے پیش کرے. آپ سنیں گے جس موقع کے اوپر یہ خاتون اندر داخل ہوئی، اس جج نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا کہ اگر مقدمہ لے کر آنے والی فاطمہ نام کی عورت ہے تو میں اس مقدمے کو نہیں سننا چاہتا. میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جتنا یہ فاطمہ نام کی عورت زمین کہہ رہی ہے اسے دے دیا جائے. آپ نے غور فرمایا، صرف نام فاطمہ کی عزت. اگر آج بھی جناب فاطمہ کے نام پر کوئی خاتون آ رہی ہے تو ایک جج یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس مقدمے کو سننے کے لیے تیار ہوں.
نہ جانے اس وقت کیا عالم رہا ہوگا کہ جب رسول کی بیٹی دربار میں کھڑے ہو کے اپنے حق کو بیان کرنے کے لیے نہ جانے کتنی دیر سیدہ کھڑی رہی، اور کسی نے یہ آگے بڑھ کے نہ کہا کہ سیدہ آپ کو آپ کا حق دیا جاتا ہے، آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ عجیب عالم ہے، سیدہ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، سیدہ کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ شاید یہ جملہ سن کے درد محسوس کریں گے۔ سیدہ جب خطبہ دے رہی تھی، اسی دربار میں ایک گوشے میں قبر پیغمبر بھی موجود تھی۔ شاید سیدہ نے رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا کہ بابا آپ کی قبر کے پاس کھڑی ہو کے سیدہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن کوئی آپ کی اس عزت کو خیال میں رکھتے ہوئے بھی فاطمہ کی بات سننے پہ تیار نہیں ہے۔ ہاں عزاداروں، فاطمہ بڑی مایوسی کے ساتھ، سیدہ بڑی ہی مایوسی کے ساتھ اپنے گھر واپس پلٹی ہیں۔ عجیب عالم ہے، اب جب امیر المؤمنین بھی گھر میں واپس پلٹے، سنو گے عزاداروں، سیدہ نے ایک جملہ کہا، فرماتی ہیں اے امیر المؤمنین میں نے عجیب جملہ سنا ہے۔ پوچھا کیا تم نے جملہ سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ یہ مدینے والے اب تمہیں سلام نہیں کرتے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، نہ جانے سینے کا کون سا درد تھا جو امیر المؤمنین کا اب زبان پہ آ گیا۔ مولا فرماتے اے رسول کی بیٹی، نہ صرف یہ مظلومیت ہے کہ یہ مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ اب تو عالم یہ ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں یہ مدینے والے مجھے جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، رسول اللہ کی یہ بیٹی اس مدینے میں کس انداز میں زندگی گزار رہی ہے۔ عجیب جملہ ملتا ہے، اس مدینہ طیبہ میں جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، 3 دنوں تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ علاقے والے، محلے والے کھانا پہنچاتے تھے تاکہ اس گھر والے اپنے اس مرحوم کے لیے ماتم کر سکیں۔ مدینے کی عورتوں نے دیکھا، ابھی تو 2 دن گزرے تھے کہ پیغمبر کی بیٹی کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کیسی بیٹی ہے جس نے 2 دن میں اپنے بابا کے غم کو بھلا دیا اور اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی ہے۔ لیکن اب جو یہ عورتیں اپنے اپنے گھروں سے نکلی آئیں، سیدہ کے دروازے پہ آ کے دیکھا، عجیب منظر ہے، دھواں گھر کے اندر سے نہیں اٹھ رہا تھا بلکہ دروازہ چل رہا تھا، اور گھر کے چلنے سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، اے فضہ فاطمہ کو سہارا دو، اس کے شکم میں بچہ شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار آخری امام کے رکاب میں دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما، پروردگار ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں کے دلوں میں جناب سیدہ کی محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت کو قرار فرما، پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔